اگر آپ کو دمہ ہے اس کے لیے بڑا بہترین سادہ سکولیہ کا سانس بہت زیادہ تنگ ہو رہا ہے تو ایک تو میں کمپنی کی چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ کو مل جائیں گی بازار سے. ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اسے مسلسل استعمال کریں اللہ کے حکم سے بہترین رزلٹ. انار دانہ لے لیں، پودینہ لے لیں، اجوائن لے لیں، 3 چیزوں کا قہوہ بنائیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ بچوں کو کھلائیں. بہترین بھوک بڑھاتے ہیں. جس موسم میں جو پھل لائیں اسے کھائیں، موسم کے علاوہ نہ کھائیں، تو وہ آپ کو بھوک بھی، ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہتر رکھتا ہے. کچھ دمے کے مریض بھی ان دنوں میں بڑے پریشان رہتے ہیں رمضان بالکل. جو دمے کا مریض ہے نا، سانس کی تنگی، دمے کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھ لیں کہ جو ایسا پیشنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر سانس والی نالیوں کے اندر تنگی آ جاتی ہے، بعض کا زور لگا کے سانس لینا پڑتا ہے، سانس والی نالیاں آپس میں چپک جاتی ہیں. دوسرا ہوتا ہے بعض لوگوں کو بلغم ریشہ بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلاکیج آ جاتی ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ پیشنٹ کو ایسی ادویات دیں جس سے اس کا جو رستے ہیں وہ کھلے رہیں. اس کو تر گرم چیزیں یا گرم چیزیں اسے کھلائی جائیں گرم تر، تو اس سے اس کا سانس بحال رہتا ہے. ہم اکثر اوقات کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دمہ ہے اس کے لیے بڑا بہترین سادہ سکولیہ کا سانس بہت زیادہ تنگ ہو رہا ہے تو ایک تو میں کمپنی کی چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ کو مل جائیں گی بازار سے. ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. نسخہ کیا ہے؟ 12 سنگا وائٹ کلر کا پاؤڈر ملتا ہے، یہ لے لیں 10 گرام. 10 گرام اس میں آپ نے لونگ، دار چینی، جائفل، جاوتری، یہ 10 گرام ہے. اس کا آپ نے طریقہ کیا کرنا ہے، وہ 10 گرام لیا. اب یہ جو نسخہ بنانا ہے دوسرا، لونگ لے لیں آپ 20 گرام، دار چینی 30 گرام، جاوتری لے لیں آپ 10 گرام. 3 چیزیں یہ لے لیں، اس کا پاؤڈر کر لیں. اب اس میں تھوڑا سا وہ وائٹ پاؤڈر شامل کر کے نا شہد میں ملا کے چٹا دیں، پانی کے ساتھ دے دیں، بہترین قسم کا رزلٹ ہے، سانس بحال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بڑا سادہ سا نسخہ ہے، ادرک کا رس نکال لیں 50 گرام اور اس کے اندر 50 گرام شہد ملا کے رکھ لیں، آپ کا شربت تیار ہو گیا. 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچ اس کا ملا کے دے دیا کریں. بہترین کمال کا نسخہ یہ فوری طور پر رزلٹ دے گا. اس کے بعد ہم بات کریں تو کمپنی کی، اس میں لوکے سپستان معجون مل جاتا ہے مارکیٹ سے، شربت صدر مل جاتا ہے، لال شربت مل جاتا ہے. تینوں کو مکس کر لیں، 1 کپ گرم پانی میں تینوں کا 1 چمچ ملا کے نا سپ لے کے پی لیں. کمال کا رزلٹ ہے، فوری طور پہ آپ کا سانس بحال ہو جاتا ہے. اچھا. اور ایسے پیشنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھنڈی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. زیادہ ٹھنڈی چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی. ٹھیک ہے. سرد خشک چیزیں بھی نقصان دہ ہوں گی. ایسے پیشنٹ کو کپڑے پہنا کے رکھیں تاکہ خون کی سرکولیشن، بلغم جمع نہ ہو، خون کی سرکولیشن بھی تیز رہے. تو ایسا پیشنٹ بڑی جلدی، الحمدللہ میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں جو انہیلر استعمال کرتے تھے، بار بار نیبولائز کروانا پڑتا تھا، آکسیجن لیول کم ہو جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے، وہ میں انشاءاللہ ویڈیو بھی اپنے وہاں پہ جاری کروں گا. زبردست قسم کا رزلٹ ہے. اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ 10 سال سے انہیلر استعمال کر رہے تھے، الحمدللہ اب نہیں کرنا پڑا. ٹھیک ہے، اب بالکل ٹھیک ہے. یہ نسخہ بڑا سادہ سا ہے. اچھا، کچھ بچے ہیں ہمارے یہاں پہ جو 2 طرح کی کیٹیگریز کے ہیں. کچھ ان میں سے ایک طرح کے وہ ہیں جو اب مسلسل کھاتے رہتے ہیں اور ان کے باڈی ٹائپ جو ہے وہ بالکل وہ پتلے سے اور سکے سے رہتے ہیں، لیکن جو کچھ ملتا ہے جتنا ملتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ مہمانوں کے سامنے سے چیزیں اٹھا کے بھی کھا جاتے ہیں. اور دوسرے بچے اس طرح کے ہیں جو وہ بھی نہیں رکتے کھانے سے، لیکن وہ جو ہے وہ پھولتے جاتے ہیں. لیکن ان کے دونوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اس چیز میں کہ یار ایک بچہ بھی بہت زیادہ کھاتا ہے اور وہ پھولتا جا رہا ہے، دوسرا بچہ ہے جو وہ بھی بہت زیادہ رہا ہے لیکن وہ بھی جو ہے وہ سوکڑے کا شکار ہے، یا بالکل جو ہے وہ انرجی لیول بھی کم ہے، چیزیں ہیں اس میں. تو یہ بھی ایک مسئلہ. اس میں نا بڑا سادہ سا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ سلم ہے، کھا پی بہت رہا ہے، لگ نہیں رہا، اس کا مطلب اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں. اس کا علاج کیا جائے، وہ پھر عام نارمل غذا پہ آ جائے گا، اس کی صحت بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور کیا کیڑے کیسے پھر وہ کیا؟ بڑا سادہ سا نسخہ بتانے لگا. 3 دن رات کو میٹھی چیز کھائے، ٹائم ایک مقرر ہو. ایک ٹائم. اچھا. آپ نے دعوت کا ٹائم دیا 8 بجے، تو 8 بجے ہی کھانا لگنا چاہیے. تو رات کو 8 بجے آپ نے مٹھائی، جلیبی، میٹھا دودھ، کچھ بھی میٹھا دے دیں.
اگلے دن پھر 8 بجے دیں، دیں، ہاں تاکہ پہلے دن جو کیڑے آئے تھے وہ ہاں۔ اگلے دن بتائیں کہ وہاں پہ دعوت ہے، بڑی زبردست چیزیں ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی لے آئیں۔ ان کو میٹھا پسند ہوتا ہے کیڑوں کو؟ پسند ہی میٹھا ہوتا پسند ہے۔ میٹھا ہوتا ہے، اچھا اچھا وہ سارے جب آ جائیں اگلے دن، اب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی بلا لیا کہ دعوت اچھی ہوتی اچھی ہے، ہوتی ہے، ہاں۔ تو اب وہ آ گئے۔ اب آپ نے 2 دن یہ کیا، تیسرے دن جو رہ گئے ہوں گے نا تھوڑے بہت، سب کو لے آئیں گے۔ سب کو لے آئیں گے، اوکے۔ جب تیسرے دن سب کو لے آئیں تو پھر آپ نے میٹھے دودھ میں نا چمچ کا چوتھائی حصہ، یہ جو دوائی بتاؤں گا نا، یہ ڈال کے پلا دینی ہے۔ 80% تو پہلے دن ہی مر جائیں گے، مر نکل جائیں جائیں گے، اوئے، 80 اچھا۔ سے 90۔ لیکن یہ آپ نے کچھ عرصہ تک کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے۔ اچھا۔ نسخہ کیا ہے؟ صرف لینا کمیلا 50 گرام، باؤ بڑنگ 50 گرام، 2 چیزیں لیں فائن پاؤڈر، اور اس کو اپنے چمچ کا چوتھائی حصہ دودھ میں ڈالنا ہے۔ دودھ میں ڈالنا ہے، ہاں۔ اسے مسلسل استعمال کریں، اللہ کے حکم سے بہترین رزلٹ۔ پھر جب موسم آئے آڑو کا، آڑو ٹکا کے کھائیں۔ اور ٹکا کے کھلائیں بچے کو، وہ کیا اچھا۔ کرتا ہے؟ وہ بھی پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا کرتا ہے، اچھا ہے۔ اچھا پھر اچھا۔ اجوائن کا قہوہ یا اجوائن، یہ اجوائن، بھی ہاں، پیٹ کے پیٹ کیڑوں کے کو مارتی ہے، مارتے، اچھا، اللہ اکبر، اچھا ٹھیک ہے؟ اچھا تو اس اچھا۔ کا لیکن اجوائن تھوڑی سی مقدار، تھوڑی گرم مقدار، ہوتی ہے۔ بہت گرم، ہاں کلونجی بھی کیڑوں کو مارتی ہے، اس کا قہوہ بنا کے، ہاں، لیکن مقدار تھوڑی سی۔ تھوڑی سی۔ وہ ایک دفعہ میں نے ایک پروگرام دیکھا، اس میں وہ کوئی کہہ رہی تھی محترمہ کہ 1 چمچ کلونجی کا لیں، اس کا اس میں قہوہ ڈال دیں، بنا کے دیں، تو یہ تو بلڈ پریشر شوٹ کر دے گی، اور بچوں کے لیے تو انتہائی نقصان دہ، انتہائی آنتوں میں نقصان دہ ہوگا، انفیکشن پیدا کر دے۔ انفیکشن کر دے گا اس میں۔ مقدار اس کی 1 تو چٹکی ہو، تو یہ اور بڑا فائدہ۔ اور جو بچے جو ہیں وہ پھر پھولی جا رہے ہیں، پھولی جا رہے ہیں، پھولی جا رہے ہیں۔ ہاں، جو پھول رہے ہیں ان کا آپ چیک کریں۔ ایک تو ایسے پیشنٹ بعض اوقات کانسٹیپیشن کا شکار ہوتے ہیں، رطوبت زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، اب ایسے پیشنٹ کو پھر ہمیں چاہیے کہ انہیں غذا میں ہمیں چاہیے کہ انہیں خشک چیزوں کا زیادہ زور دیا جائے۔ اوکے۔ بادام کی گری ہے، اس کے ساتھ ہم نے نا مربع آملہ دے سکتے ہیں، لیکن قہوہ اس کے لیے بڑا سادہ سا، وہ لازمی ہے، کریلے، میتھی، پالک، واہ ساگ، واہ واہ، کالے چنے، واہ واہ واہ، یہ کھلائیں۔ ہاں، پھر ساتھ قہوہ استعمال کریں، اناب، پودینہ اور کلونجی اور کلونجی، میتھی دانہ، واہ واہ واہ، اس کا قہوہ بنا کے دیں، تو تاکہ ان کا ویٹ کم ہو جائے، کم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ طاقت بھی رہے لیکن ویٹ بھی کم ہو ویٹ جائے۔ کم ہو اور جائے، ایسے بچوں کو ایکسرسائز لازمی کروائیں، اچھا، کیونکہ خون کی سرکولیشن تیز ہو، ان تیز کا ہو، وزن کم ہو، کم ہو، نہیں تو ان کا اگر وزن اسی طرح بڑھتا رہا تو کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، ہارٹ کے معاملے، بہت سارے مسائل میں یہ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ قہوہ استعمال کروائیں، اور ساتھ ترپلا، آملہ، آملہ، بیڑا ہاں، اور ہرڑ، ہر، یہ تینوں چیزیں کوٹ کے رات کو نا اس کے چھلکے رکھ دیں، تھوڑے سے ڈال کے نا بھگو دیا کریں، ہاں، صبح اس کا پانی پلا دیا کریں گے، جسم طاقتور بھی ہوگا، سلم بھی ہوگا اور فٹ بھی ہو جائیں گے۔ جن بچوں کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، مائیں ترس رہی ہوتی ہیں کچھ کھا لیں، بچے کھاتے نہیں ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بھوک لگے گی جتنی، وہ کہتا ہے نا جتنا آپ کھانا کھا سکتے کھانا ہیں کھا کھائیں گے۔ سکتے، واہ واہ، اس میں سادہ سا کلیہ ہے، انار دانہ لے لیں، ہوں، پودینہ لے لیں، ہوں، اجوائن لے لیں، 3 چیزوں کا قہوہ بنائیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ یہ بچوں کو کھلائیں، ہاں، بہترین بھوک بڑھاتے ہیں۔ اللہ ایپل، اکیلا سیب، سیب، ہاں، جس بچے کو بھوک نہیں لگتی آپ اسے صبح یا رات کو 1 سیب اتنا ایک بڑا کھلا سیب دیا کھلا کریں، دیں، ہاں، دیکھیں کیسے کھاتا ہے کھانا۔ کیسے کھاتا ہے، نہیں تو آپ خود ایکسپیریمنٹ کریں، ہاں، آپ ایپل کھا لیں 1-2، تھوڑی دیر بعد آپ کو بھوک لگ جائے بھوک گی۔ لگ جائے گی، بالکل صحیح، تو بالکل یہ صحیح، تو اس کے اوپر۔ دوسرا، ایسے بچے کو تھوڑی سی ایکسرسائز کروائیں، اگر اس کو کانسٹیپیشن رہتی ہے جس کی وجہ سے بھوک نہیں لگ رہی، تو پھر روغن بادام یا کیسٹر آئل یہ اسے دے دیا جائے، تو اس سے سٹول کھل کے آ جائے گا، پھر ہاں، اسے بھوک لگنی شروع ہو بھوک جائے گی لگنی شروع ہو کھانا جائے کھانا۔ گی، کھانا اور کھانا ایسے شروع ہو جائے بچوں کو امرود کا موسم ہو تو نعمت ہے، امرود کھلائیں، بھوک بڑھاتے ہیں۔ گی، اوکے، انار بھوک بڑھاتے ہیں، سیب بھوک بڑھاتے ہیں، خربوزہ بھوک واہ بڑھاتا ہے، واہ واہ واہ، تربوز بھوک بڑھاتا ہے۔ یعنی کہ جس موسم میں جو چیز آئے وہ کھائیں۔ اچھا، پھلوں میں یہی تو خوبصورتی ہے، جس موسم میں جو پھل آئے اسے کھائیں، موسم کھائیں، کے علاوہ نہ کھائیں، تو وہ آپ کو بھوک بھی، ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہتر رکھتا بہتر ہے، یعنی کہ پھلوں سے آپ فٹ رہ سکتے ہیں۔ فٹ رہ سکتے ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، انشاءاللہ اب رمضان کے بعد، عید کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، آپ سے دوبارہ وقت لیں گے، اور مزید لوگوں کے جو سوالات آئے ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے رہنمائی پائیں گے۔ ویورز تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔